بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت پنجم، اور ہمارا سبق ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات۔ درسی کتاب کا سبق نمبر 19 ہے، جس کو ہم نے آج دوسرے حصے میں مکمل کرنا ہے۔ ہمارے سبق میں آج جو حاصلات تعلم شامل کیے گئے ہیں وہ ہیں: لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں، اپنی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے معاشرتی اور اخلاقی گفتگو کر سکیں، اپنی تحریر کو عنوان، آغاز، پیشکش اور اختتامیہ وغیرہ کے مطابق ترتیب دے سکیں۔ یعنی آپ کو پتا ہو کہ اختتام کس طرح سے کرنا ہے، اس کو پیش کس طرح سے کرنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے سبق کا اسلامی نقطہ نظر کچھ اس طرح سے ہے: پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو فرائض نبوت کے سلسلے میں یوں خطاب کیا گیا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، تمہارے درمیان یعنی امت کے درمیان، لوگوں کے درمیان۔ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور باقی مخلوق کا بھی، ٹھیک ہے؟ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ آپ جانتے ہیں نا، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اعمال ہی اس کے کام آئیں گے، وہ جیسا کرے گا وہی اس کو آخرت کی جو زندگی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ فائدہ اور نقصان کا باعث بنیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کے لیے اچھے اعمال کرتے رہیں، دوسروں کے لیے پیسے جمع کرتے رہیں، دوسروں کی سہولت کے لیے کرتے رہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ اگلے جہان میں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ نہیں، آپ جو کریں گے، آپ خوش اخلاق ہیں تو آپ کی خوش اخلاقی کا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ سے جڑے ہوئے کسی اور شخص کو نہیں ہوگا۔ آپ کے بہن بھائی اگر خوش اخلاق نہیں ہیں تو وہ فائدہ آپ کی شخصیت کا ان کو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ میانہ روی سے کام لیتے ہیں، آپ انصاف سے کام لیتے ہیں، اور آپ کے خاندان میں خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص ہے جو ان خصوصیات سے یا ان صفات سے یا ان اوصاف سے محروم ہے، تو اس کا فائدہ، آپ کی ان چیزوں کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو عمل کرے گا وہ اس کے مطابق سزا اور جزا پائے گا۔ میں جو عمل کروں گی، میں اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا پاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا، اور یہ کون سا دن ہوگا جب اللہ ہم سب کو جمع کرے گا؟ یہ ہوگا قیامت کا دن، روز محشر، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ بے شک سورہ شورا کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عمل اس دنیا میں آپ کریں گے اسی کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت انصاف کرنے والا ہے، وہ روز محشر سب کو اس کے اعمال کے مطابق انصاف کرے گا اور ان کو جزا اور سزا کا معاملہ کرے گا۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم اپنے اسلامی نقطۂ نظر کے بعد اپنے گزشتہ سبق کی دہرائی کرتے ہیں، تو آپ نے جو سبق کل جو علامت فاعل اور علامت مفعول کا استعمال کرتے ہوئے جملے لکھے تھے، 5 جملے آپ کو لکھنے کے لیے کہا گیا تھا، آپ نے ہر بچے نے کم از کم 2 جملے اپنے اس میں سے لکھے ہوئے میں سے پڑھ کے اپنی معلمہ کو بتانے ہیں۔ تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے دہرائی کر لیجیے۔ ہاں جی، آپ سب نے دہرائی تو کر لی۔ پڑھنے سے پہلے کی ایک سرگرمی ہے، پہلے خلیفہ راشد کا نام کیا ہے؟ اسلامیات آپ پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اور 5ویں جماعت میں پہنچ چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے خلفائے راشدین، 4 خلفائے راشدین میں سے پہلے خلیفہ راشد کا آپ نے نام بتانا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب خلیفہ بنے۔ ویڈیو کو روکیے اور ان دونوں سوالات کے جوابات اپنی معلمہ کو دیجیے۔ جی یقیناً آپ نے ان سوالات کے جوابات دیے ہوں گے، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے آج کون سا کام کرنا ہے۔ آج آپ نے اپنے سبق کی بلند خوانی کرنی ہے، اور طریقہ ہمیشہ کی طرح ہوگا کہ آپ کتابیں کھول کے اپنے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم خاص الفاظ کو پڑھنا، ان کا تلفظ اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم سبق کی پڑھائی کریں گے۔ تو جی، سب سے پہلا لفظ ہے ہمارا خلیفہ۔ سب سے پہلا کیا لفظ ہے؟ خلیفہ۔ اس کے بعد ہے قبولیت۔ دوسرا لفظ ہے ہمارا قبولیت۔ شرمندہ، اگلا لفظ ہے آپ کا شرمندہ۔ عاجزی، برداشت، اس لفظ کو ہم پڑھتے ہیں برداشت۔ اور عہدوں، اور یہ لفظ ہے آپ کے پاس توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح، ٹھیک ہے جی؟ کتابیں کھول لی آپ سب نے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق اور والد کا نام خطاب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان نبوت کے 6 سال بعد 35 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس سے مسلمانوں کو بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، یعنی ان کے ساتھ ہر موقع پر رہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، جرأت و بہادری، فتوحات، شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عراق، بصرہ، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور خلافت میں پہلی مرتبہ فلسطین بھی فتح ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام 22,51,030 مربع میل پر پھیلا، یعنی اتنے بڑے اور اتنے وسیع علاقے میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کی 2 بڑی طاقتوں فارس اور روم کو شکست دی۔ اندرونی طور پر حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے، جیسے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی ریاست کو صوبوں اور اضلاع میں تقسیم کیا، عشر و خراج کا نظام نافذ کیا اور پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف معروف تھا، جس کی مثالیں آج بھی دنیا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے، دور خلافت کے، ان کی زندگی کے مختلف واقعات کے بارے میں پڑھا اور جانا، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ان کی شخصیت کا یہ خاصہ تھا کہ ان کا انصاف اور عدل جو ہے وہ معروف تھا، وہ اس کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے، جیسے آپ دیکھیں تو پولیس کا محکمہ قائم کرنا، یعنی آج سے آپ تقریباً 1400 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو انصاف پہنچایا جائے، ہر کسی کو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے اور ہر کسی کو اس کی زندگی گزارنے کی مکمل آزادی حاصل ہو۔ سبق کی پڑھائی کے بعد انفرادی سرگرمی یہ ہے کہ 4 خلفائے راشدین کے نام آپ نے جلدی سے ترتیب سے لکھنے ہیں۔ ابھی لکھیے اور معلمہ کو دکھائیے۔ آپ کی گروہی سرگرمی میں آج جو چیزیں شامل ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے اسکول کی لائبریری سے کتابیں لے کر سوالات مرتب کریں، اور جماعت میں ان کے بارے میں ذہنی آزمائش کا ایک مقابلہ منعقد کریں۔ اس میں آپ کی معلمہ آپ کی رہنمائی کریں گی، وہ آپ کو جو بہترین کتب ہیں جو موجود ہیں اس موضوع سے متعلق یا خلفائے راشدین سے متعلق آپ کے کتب خانے میں، اسکول کے کتب خانے میں، وہ آپ کو فراہم کریں گی۔ آپ نے ان کو پڑھنا ہے، اور گروہ کی صورت میں ہر گروہ کو وہ ایک تعداد تفویض کر دیتی ہیں کہ ہر گروہ 15-15 20-20 سوالات تیار کرے، ساتھ میں ان کے جوابات بھی اپنے پاس محفوظ کر لیجئے، تاکہ جب آپ کو وقت ملے اور آپ جماعت میں یہ جو سوالات کا ایک ذہنی آزمائش کا جو ایک مقابلہ اس کو منعقد کریں تو آپ کے پاس جوابات ہوں۔ اساتذہ کرام یہاں پر جب یہ سرگرمیاں آپ کروائیں تو اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ بچوں کو اگر آپ 4 گروہوں میں تقسیم کرتی ہیں تو چاروں گروہوں کے پاس علیحدہ علیحدہ کتب ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ہی طرح کی کتاب دے دیں اور سارے بچے جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے سوالات جمع کر لیں۔ تو آپ شاباش ویڈیو کو روکیے، اپنے معلمہ کے ساتھ مل کر یہ سرگرمی کیجیے۔ گروہی سرگرمی کے بعد آپ جانتے ہیں ہم مشق کرتے ہیں، اور مشق کا آج ہم کریں گے سوال نمبر 1۔ سبق پڑھ کر ذیل میں دیے گئے سوالات کے زبانی جوابات دیں، اور سوال نمبر 4 مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ خلیفہ، شانہ بشانہ، انصاف، زندگی اور مشعل راہ۔ آپ کی ورک شیٹ میں پہلا سوال ہے، آج پڑھائے گئے سبق کی 5 خاص باتیں لکھیں۔ ویسے تو اگر آج آپ نے غور سے پڑھا ہے تو آپ اس میں بے شمار باتیں لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ورک شیٹ میں صرف 5 باتیں لکھ کر لانی ہے۔
اور سوال نمبر 2، عنوان آغاز، پیشکش اور اختتام کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مختصر مضمون لکھ کر لائیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا آج کا کام تھا۔ ورک شیٹ کو آپ گھر سے انشاءاللہ مکمل کر کے لائیں گے۔ کل ہم اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔